بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام نمبر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی تصنیف لطیف بستان العارفین کی سیریز جاری و ساری ہے۔ آج اس کے 55 درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ درس گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے قرآن کریم کی آیات بینات سے اخلاص کے متعلق مخلص اور مخلص ان دونوں کے متعلق عرض کیا۔ آج حدیث پاک اور اہل تصوف، علماء، صوفیاء، انہوں نے جو اخلاص کے اوپر اقوال ارشاد فرمائے، آپ احباب کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے سامنے امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی تصنیف لطیف بستان العارفین ہے، اور اس میں فصل ہے فصل فی حقیقت الاخلاص والصدق۔ اس میں جو انہوں نے اخلاص کے اوپر آیت مبارکہ ذکر کی وہ سورت البینہ کی آیت نمبر 5 ہے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں نرے اسی پر عقیدہ لاتے ہوئے، خالصتاً اسی پر عقیدہ کو لاتے ہوئے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بستان العارفین کے اندر آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی یہ روایت ذکر کی، اور یہ روایت حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، ان الاخلاص، اخلاص سے متعلق، ما ہوا، کہ اخلاص کیا ہے؟ فقال، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سألت جبریل عن الاخلاص، میں نے جبریل امین سے یہی سوال کیا کہ اخلاص کیا ہے؟ فقال، جبریل امین جواباً عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی یہی سوال اللہ رب العزت سے کیا، سألت رب العزت عن الاخلاص ما ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا فقال سر من اسراری، کہ اخلاص میرے رازوں میں سے ایک راز ہے، اودعتہ قلب من احب من عبادی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں ودیت کرتا ہوں اس شخص کے دل میں اپنے بندوں میں سے جس شخص کو میں چن لیتا ہوں، جس سے محبت کرتا ہوں، جسے پسند کرتا ہوں، اس سے میں محبت کے نتیجے میں اس کو اخلاص ودیت عطا فرماتا ہوں۔ اگر اسی روایت کو امام قشیری علیہ رحمہ، جن کا وصال 465 ہجری میں ہے، ان کے رسالہ قشیریہ میں دیکھا جائے تو انہوں نے پوری سند کے ساتھ اس روایت کو ذکر کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جبریل امین سے یہی خبر دی جس طرح پہلے بستان العارفین کے طریق پر ذکر کی گئی۔ پوری یہ روایت آپ نے رسالہ قشیریہ میں درج کی۔ فرماتے ہیں، سمعت الشیخ ابا عبد الرحمن، میں نے عبد الرحمن سلمی سے یہی روایت سنی۔ وہ فرماتے ہیں، میں نے سوال کیا اخلاص سے متعلق، تو اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ میں نے سنا علی بن سعید سے اور احمد بن محمد بن زکریہ سے، ان سے اخلاص سے متعلق یہی سوال کیا گیا۔ وہ فرماتے ہیں، میں نے سنا علی بن ابراہیم الشقیقی سے، وہ فرماتے ہیں میں نے سنا محمد بن جعفر الخصاف سے،
وہ فرماتے ہیں میں نے سنا احمد بن بشار سے، وہ فرماتے ہیں میں نے سنا ابو یعقوب الشریتی سے، وہ فرماتے ہیں میں نے سنا احمد بن غسان سے، وہ فرماتے ہیں میں نے سنا عبد الواحد بن زید سے، وہ فرماتے ہیں میں نے سنا حضرت حسن سے، وہ فرماتے ہیں میں نے سنا حضرت حذیفہ سے، اور پوری روایت یہی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین سے سوال کیا، اور جبریل امین نے اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں یہی سوال کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اخلاص میرے رازوں میں سے ایک راز ہے، میں جس کو اپنے بندوں میں سے چن لیتا ہوں اسے اخلاص کو ودیت فرما دیتا ہوں، اسے اخلاص عطا کرتا ہوں۔ یوں تو اخلاص سے متعلق بے شمار روایات ہیں، 2-3 روایات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ اخلاص، اس کا تعلق انسان کے ظاہر سے کم انسان کے باطن سے زیادہ ہے، انسان کے قلب سے زیادہ ہے، اور انسان کی نیت سے زیادہ ہے۔ امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ الاخلاص افراد الحق کے فی الطاعت بالقصد، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی فرما برداری کے اندر تنہا ہو جانا، اکیلا ہو جانا، ارادتاً اسے اخلاص کہتے ہیں۔ رضائے الہی کی خاطر، خوشنودی رحمان کی خاطر ہر چیز کو ترک کر دینا اور اللہ کے راستے میں اکیلا ہو جانا، اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو خالص کر لینا، یہ اخلاص کہلاتا ہے۔ وَهُوَ أَن يُرِيدَ بِطَاعَتِهِ التَّقَرُّبَ إِلَى اللَّهِ، اور اخلاص کیا ہے؟ فرمایا اس کی فرما برداری کا ارادہ کرنا محض اس کے تقرب کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، دون ای شین آخر، اور اس میں کسی دوسری چیز کا عمل دخل نہ پایا جائے، کسی دوسری چیز کی نیت نہ پائی جائے، کسی دوسری چیز کا ارادہ نہ پایا جائے، اسے اخلاص کہتے ہیں۔ اور کس چیز کا ارادہ، کس چیز کی نیت جو دوسری چیز کہلاتی ہے؟ فرمایا من التصنع لمخلوق، مخلوق کے لیے اس میں تصنع نہ پائی جائے، ریاکاری نہ پائی جائے، بناوٹ نہ پائی جائے، اور اکتساب محمدۃ عند الناس، یا لوگوں کی تعریف کے حصول کے لیے کہ لوگ میری تعریف کریں، میرا اچھا نام لیں، میری عبادت کا ذکر کریں، میرے عمل کا ذکر کریں۔ فرمایا اس سے اپنے آپ کو محفوظ کر لینا، اس سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ اخلاص کہلاتا ہے۔ او من ہو ہے مدحن من المخلوق، یا مخلوق سے تعریف اور مخلوق سے اپنے متعلق اچھے گمان کا، اچھے نظریے کا، اچھی سوچ کا ارادہ رکھنا کہ مخلوق میرے متعلق لوگوں کے سامنے جب بات کرے یا لوگوں کے سامنے جب تذکرہ کریں تو اچھے طریق سے کریں، اس سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا، یہ اخلاص ہے۔ او معنن من المعانی سوى التقرب الی اللہ تعالی، یا اللہ کے علاوہ یا اس کے تقرب کے علاوہ کسی اور معنی کو چاہنا، کسی اور مقصد کو چاہنا، کسی اور مفہوم کو چاہنا، اگر اس سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے، اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اپنے آپ کو روک لیتا ہے، تو فرمایا وہ اخلاص کے اعلیٰ معیار اور اعلیٰ درجے پر اپنے آپ کو فیض پاتا ہے۔ اگر اس بات کا جائزہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی احیاء علوم الدین سے لیں تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک خوبصورت بات ذکر کی۔ وہ فرماتے ہیں فالناس کلہم ہلاکی الا العالمون، فرمایا پوری انسانیت، تمام کے تمام لوگ یہ ہلاکت میں جائیں گے مگر عالم۔ پھر فرماتے ہیں والعالمون کلہم ہلاکی، فرمایا تمام عالم ہلاکت میں ہیں۔ اللہ اکبر، گویا عالم کی بھی ایک ہلاکت ہے، علم کی بھی ایک ہلاکت ہے۔ علم کے حصول کے بعد اپنے آپ کو کامیاب سمجھنا یہ بھی ہلاکت کا باعث ہے۔ کیوں کہ علم کے حصول کے بعد آدمی کے اوپر فرائض بڑھ جاتے ہیں، آدمی کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں والعالمون کلہم ہلاکی،
الا العاملون، فرمایا عالم بھی ہلاکت میں ہیں مگر جو پڑھتے ہیں ان پر قرآن و سنت کے پڑھے ہوئے پر عمل کرتے ہیں، جو عمل کرنے والے ہیں وہ ہلاکت سے محفوظ ہیں۔ پھر فرماتے ہیں والعاملون کلہم ہلاکی، اور جو عامل ہیں ان کی بھی ایک ہلاکت ہے، الا المخلصون، مگر عمل کرنے والوں میں مخلص ہلاکت سے محفوظ ہو جائیں گے، وہ اپنے آپ کو ہلاکت سے، تباہی سے، بربادی سے محفوظ کر لیں گے۔ پھر فرماتے ہیں والمخلصون علی خطر عظیم، اور مخلصین کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہے، ان کی زندگی میں، ان کے اخلاص کے اندر ایک بہت بڑا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں فالعمل بغیر نیت اناء، اور عمل جو نیت میں بغیر کسی تھکاوٹ کے، بغیر کسی آمیزش کے اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا، والنیت بغیر اخلاص ریاء، فرماتے ہیں اور یہ بھی سن لو کہ نیت کے اندر اگر اخلاص نہیں تو وہی تو ریا کہلاتا ہے، وہی تو بناوٹ کہلاتا ہے، وہی تو تصنع کہلاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں وَهُوَ لِلنِّفَاقِ كِفَاءٌ، اور نفاق کے لیے یہی کافی ہے کہ آدمی کی نیت میں ریاکاری پائی جائے، نیت میں اخلاص نہ پایا جائے، نیت میں مخلص پن نہ پایا جائے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَمَعَ الْعِصْيَانِ سَوَاءٌ، اور گناہ کے اندر، غلطی کے اندر یہ سب برابر ہیں، وَالْإِخْلَاصُ مِنْ غَيْرِ صِدْقٍ وَتَحْقِيقٍ هِبَاءٌ، اور فرمایا اخلاص بغیر صدق کے اور بغیر حقیقت کے یہ محض دھندلاہٹ ہے، یہ محض ایک دھواں ہے، یہ محض گرد و غبار ہے۔ اگر اپنے عمل کو حقیقت عطا کرنا چاہتے ہو تو آپ فرماتے ہیں اپنی نیت کو خالص کر لو، نیت میں اخلاص کو داخل کر لو، اور یہ بات ذہن میں رہے اخلاص کے لیے اگر سب سے بڑا کوئی خطرہ ہے تو اس کی نیت میں کسی اور چیز کی آمیزش ہے۔ گویا مخلص تب کامیاب ہے جب اس کی نیت کے اندر کوئی دوسری آمیزش یا کوئی دوسری ملاوٹ نہ پائی جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت نقل کرتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں ما من عبد یخلص للہ العمل، جو کوئی آدمی اپنے عمل کو اللہ کے لیے خاص کر لے، خالصتاً اللہ کے لیے کر لے، اور اس کی کیفیت کتنے دن تک ہو؟ فرمایا 40 یومن، 40 دن تک اپنے آپ کو مخلص بنا لے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لے، تو حضور نے فرمایا الا ظہرت ینابیع الحکمہ من قلبہ علی لسانہ، تو ایک وقت آئے گا جب اپنے قلب کو اللہ کے لیے خالص کر لے گا، اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لے گا، اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر اس کے دل کے راستے سے حکمت کے چشمے جاری فرما دے گا۔ گویا حکمت کے حصول کے لیے عمل کا خالص ہونا لازم ہے۔ آج ہم واض و نصیحت کرتے ہیں مگر اس میں شیرینی نہیں ہوتی، اس میں چاشنی نہیں ہوتی، اس میں خلوص کا وہ معیار نہیں ہوتا۔ اس کی ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ فقط اور فقط یہی کہ ہم عمل یا ریا کے لیے کرتے ہیں، یا عمل فقط اور فقط مخلوق کے حصول کے لیے کرتے ہیں۔ جب عمل کو مالک کے لیے خالص کر لیا جائے، اپنے رازق کے لیے خالص کر لیا جائے، اپنے خالق کے لیے خالص کر لیا جائے، تو پھر دل کے ذریعے سے زبان پر حکمت کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، دانائی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، خیر کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ آج سٹیج پر، ممبر پر ہم جو دیکھتے ہیں کہ اسی ممبر کے ذریعے ہم افتراق و انتشار کا بعض اوقات اور بعض احباب کی جانب سے شکار ہو جاتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمل ہمارا خالص نہیں ہوتا، لہذا ہمارے زبان میں وہ تاثیر نہیں رہتی کہ ہم اللہ کی مخلوق کو یکجا کر سکیں، ان کو اکٹھا کر سکیں، ان کو ملا سکیں۔ جیسے کہنے والے نے کہا تھا کہ تو برائے وصل کردن آمدی،
نئے برائے فصل کردن آمدی. تو اخلاص آ جائے تو پھر اللہ کی مخلوق کے لیے بندہ رحیم و کریم بن جاتا ہے. افتراق و انتشار کا سبب نہیں بلکہ محبت و اخوت و بھائی چارے کا سبب بنتا ہے. تو یہ نتیجہ ہے اخلاص کا. گویا جو اخلاص سے محروم ہے اس کی زبان سے لوگ اتفاق و اتحاد کی جانب نہیں جاتے، اور جو اخلاص سے بھرپور ہے اس کی زبان کے نتیجے میں، اس کے وعظ و نصیحت کے نتیجے میں وہ ایک دوسرے کے لیے رحیم و کریم اور شیر و شکر بن جاتے ہیں. ہاں، کفار کے لیے سخت جان ہونا لازم ہے، مگر مومنین کے لیے، اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے شیر و شکر ہونا لازم ہے. اقبال بھی تو یہی کہتے ہیں، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو رزم و حق و باطل تو فولاد ہے مومن. اور پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے خوبصورت بات نقل کی، فرماتے ہیں الاخلاص فی العمل اللہ یطلع علیہ شیطان. فرمایا سن لو اخلاص کیا ہے. فرمایا عمل کے اندر اخلاص یہ ہے کہ تمہارا عمل اتنا خفیہ ہو کہ شیطان بھی اس پر مطلع نہ ہو سکے، شیطان بھی اس سے آگاہ نہ ہو سکے، شیطان کو اس کی خبر نہ ہو سکے. یہ اخلاص ہے. اور فرماتے ہیں اگر وہ اس پہ مطلع ہو جائے تو وہ اسے فاسد کر دیتا ہے. اور ایک مقام انسان کے اخلاص میں ایسا بھی آتا ہے، امام غزالی فرماتے ہیں ولا مالکن فیکتبہ، اس پر فرشتہ بھی مطلع نہیں ہوتا کہ وہ اس کو لکھ سکے. فقط اللہ اور اس کے بندے کے درمیان وہ عمل اس نتیجے تک پہنچتا ہے، یا خدا جانتا ہے یا وہ بندہ جانتا ہے. یہ بندے اور اللہ کے مابین عمل اس قدر لطافت پا جاتا ہے کہ بندے اور خالق کو اس عمل کا اندازہ اور ادراک ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے. یا بندہ جانتا ہے کہ وہ کس کے لیے عمل کر رہا ہے، یا خالق جانتا ہے کہ میرا بندہ فقط اور فقط میری رضا اور میری خوشنودی کے لیے عمل کر رہا ہے. آج اس درجے کو پانے کے لیے ابتدائی مراحل سے گزرنا یہ لازم ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رہے، آخر وہ کون سا ایسا عمل ہے جہاں فرشتہ بھی مطلع نہیں ہوتا؟ تو وہ عمل بندے کے قلب اور بندے کی روح سے سرزاد ہوتا ہے. قلب سے عمل کون سا سرزاد ہوتا ہے؟ وہ ہے ذکر اللہ، جسے حضرت سلطان باہو صاحب فرماتے ہیں الف اللہ چبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو. کہ الف اللہ یعنی تصور اس میں اللہ ذات، جب بندہ اپنے قلب کے طریق سے اس کو اپناتا ہے تو اس پر ایک وقت آتا ہے کہ فرشتہ بھی اس پر مطلع نہیں ہو سکتا. جس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ وہ ذکر کرتا ہے، اذا ذکر اللہ خانسا، جب اللہ کے ذکر میں اس درجے پر جا کر فیض یاب ہوتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے، نفس دور ہو جاتا ہے، دنیا کی نجائز محبت فنا ہو جاتی ہے، اور وہاں اخلاص کا وہ مقام آتا ہے کہ بندہ فقط اللہ کے لیے عمل کر رہا ہوتا ہے، اور عمل کے اس مرتبے تک پہنچتا ہے کہ نہ اس پر فرشتہ مطلع ہو سکتا ہے اور نہ اس پر شیطان کو خبر ہو سکتی ہے. شیطان اس عمل کو فاسد نہیں کر سکتا، اور فرشتہ اس عمل کی کتابت نہیں کر سکتا، اس عمل کو لکھ نہیں پاتا. تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ابتدا سے اس کا آغاز کیا جائے اور بندہ اپنے عمل میں مخلص بن جائے، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو مخلص بنا دے گا، اس کو چن لے گا اور دنیا میں ممتاز اور سرفراز فرما دے گا. اسی عمل کی عملی ضرورت ہے. بہت شکریہ.